الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے، شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے، قاتل ہی سپاہی ہے۔ محترم اساتذہ کرام، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے آزادی ہند کے موقع پر کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ عزیزان ملت، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے، لیکن 77 سال کی اس دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستان ہے۔ آج سینکڑوں فسادات کی تاریخ میری آنکھوں کے سامنے ہے، جسے یاد کروں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہمارے عزت و آبرو پر شبخو مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، قبرستانوں پر غصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف معظم آبادی ہو رہی ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، بڑی بڑی ہستیاں اور طاقتور مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں۔ حضرات گرامی، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے، سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے، دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ کسی آزاد ملک کے مذہبی معاملے میں مداخلت کی جائے؟ آج ہندوستان میں ہی ہو رہا ہے اور ہم سے ہماری مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، آج ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں؟ کیا ہم نے اپنے وطن کی خاطر اپنی جانوں کو قربان نہیں کیا؟ کیا ہمارے بچے یتیم نہ ہوئے؟ کیا ہماری بیویاں بیوہ نہ ہوئی؟ کیا ہمارے گھر نہیں توڑے گئے؟ کیا ہمارے بھائی بہن نہیں بچھڑے؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل جمن، یہ جمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میں ملک کے ایوانوں سے سوال کرتا ہوں کہ علماء دیوبند نے گاندھی جی کے ساتھ جنتے سے کندھا نہ ملایا تھا؟ کیا ہمارے علماء نے تحریک ریشمی رومال نہ چلائی تھی؟ کیا ہمارے علماء نے تحریک خلافت نہیں چلائی تھی؟ کیا ہندو مسلم سکھ عیسائی اور سارے مذاہب نے مل کر آوازیں نہیں اٹھائی تھی؟ تو پھر ہمارے ساتھ یہ ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ بھید بھاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت کے نوجوانوں، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، ہمیں اپنے مذہب کی آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، ہمیں اپنے قرآن کی آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، ہمیں اپنے جان و مال کی آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت کی آبرو کی آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، ہمیں مساجد کی آزادی چاہیے، مکاتب کی آزادی چاہیے، خانقاہوں کی آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی آزادی چاہیے۔ میرے دوستوں، آج ہندوستان کی تاریخ کے پنوں سے ہماری تاریخ مٹائی جا رہی ہے اور خود مسلمان نوجوانوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں۔ یہ ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تاریخ سے دور رکھا ہے اور اس کو بھلا چکے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، یاد رکھو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ ہی اپنے حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خود خیال آپ ہی اپنے حالت کے بدلنے کا۔ مسلمان بھائیوں، جاگو، جاگ جاؤ، اٹھو اور اپنی تاریخ کو یاد کرو کہ تمہارے اکابروں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کس کس طرح کی قربانیاں دی، کس کس طرح کی تحریکیں چلائی، نہ جانے کتنی دفعہ قید کیے گئے۔ اگر وہ اس وقت ایسا نہ کرتے تو آج ہندوستان آزاد نہ ہوتا، اس طرح ہم آزادی کا جشن نہ منا رہے ہوتے۔ 15 اگست 1947 ایک عام تاریخ رہ جاتی اور اس طرح ہم آزادی کے ساتھ اپنا کام نہیں کرتے اور ہمارا ملک آج ترقی پر نہ ہوتا۔ عزیزان ملت، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بیچ میں اختلافات پیدا کیے یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ آج ہندوستان کے شہروں میں آباد ہیں اور یہ لوگ ویپار کرنے والے مجرم لوگ ہیں۔ وہ اس ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کو دوبارہ تقسیم کروا دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کا تعلق کس ایجنسی سے ہے، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ اس ملک کی یکجہتی کو، امن کو، شانتی کو اور اس ملک کے تمام عام انسانوں کے اچھے تعلقات کو باقی نہیں رہنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دلوں کو بھی گرما دے، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے نافذ کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں نفرت کی دیواری کھڑا کر دیں، مگر ہم ہرگز اس کے قائل نہیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمان بھائیوں، آؤ ایک جگہ ہو جاؤ، فرقہ پرستی چھوڑ دو، فرقہ پرستی چھوڑ دو، ایک نعرے پر چلو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنے کی کوشش کرو۔
مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی تاریخ سے نکل کر اپنی تاریخ یاد کریں، اور جو حکومت نے ہمارے خلاف ناانصافیاں کی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی باتوں کو ان چند اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ظالم کو جو نہ روکے شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو بازوئے قاتل کے ساتھ ہے۔ پھوٹے کی صبح لہو رنگ ہی صحیح، پھوٹے کی صبح لہو رنگ ہی صحیح، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ صحیح۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔